اس کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اتنی صبح جب اس کو کوئی نیند برباد کرتا تھا تو اسے بہت غصہ آتا تھا اور غصے سے اٹھ کر وہ دروازے کی طرف آیا۔ آپ صبح صبح یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے زبیدہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو صبح کے 5:30 بجے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کہتے تھے نا کہ تم قرض چکانا چاہتے ہو میرا۔ میں نے تمہیں جنم دیا، اس دنیا میں لائی، تم قیمت دینا چاہتے ہو نا میری، اس تکلیف کی جو میں نے تمہیں اس دنیا میں لاتے ہوئے سہی تھی۔ کو جب بھی غصہ آتا تو اپنی ماں سے اس طرح سے بات کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ اس کی ممتا کی قیمت دے گا، وہ جو اسے اس دنیا میں لائی ہے اس کی قیمت دے گا، لیکن یہ الفاظ وہ غصے میں کہتا تھا، شاید اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس بات کو اس حد تک سیریسلی لے رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کا کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتا، بتائیے کیا قیمت ہے آپ کے احسان کی؟ وہ بھی سیریس ہو کر ان سے پوچھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آرزو کو 1 سال تک اپنی بیوی بنا کر رکھو، تم اسے ہمارے بیچ کا ایک کانٹریکٹ سمجھ لو، اگر 1 سال تک آرزو تمہیں اپنے قابل نہ لگی تو اسے چھوڑ دینا۔ میں بہت مان سے اسے یہاں لائی ہوں، میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کو چاہتے ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں کہتی ہوں کہ صرف 1 سال کے لیے آرزو کو موقع دو، اگر وہ تمہارے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی تو بے شک اسے چھوڑ دینا، لیکن آرزو اتنی بے مول نہیں کہ تم کل کی رات جب لڑکی 1000 خواب سجا کر اپنے شوہر کی سیج سجاتی ہے، اس رات تم اسے کمرے سے باہر نکال دو۔ میرا احسان چکانا چاہتے ہو نا، تو میری آرزو کو اپنا لو۔ تم یہی سمجھنا کہ میں نے تمہیں جنم دیا ہی نہیں، میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں، تو یہ قیمت ہے آپ کی ممتا کی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ مجھے منظور ہے، لیکن جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ نے اس کا احسان چکانے کے لیے اگلے ہی سیکنڈ میں فیصلہ کر لیا۔ اگر اسے کی پرواہ ہی نہیں تھی تو وہ اسے کیوں پرواہ کرتا؟ اگر وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی ممتا کی قیمت لگا سکتی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ وہ تو ویسے بھی اس کا احسان چکانا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ لڑکی تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ تمہارا 1 سال کا وقت آج رات سے شروع ہوگا، اگر چکا سکتے ہو تو میری ممتا کی قیمت چکا دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن سامنے والوں کو اس کے آنسو کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کے جذبات کی۔ سبھی گھر والے آرزو سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، خاص کر کے خالد اور خالق نے اسے بہت اہمیت دی تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹی کہہ رہے تھے۔ سمیر اور حارث جو شروع سے اس کے فیوریٹ کزن تھے، اب تو وہ کھل کر ان سے بات کر سکتی تھی۔ اب اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ تائی امی اسے کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، جبکہ آج آرزو کے اس گھر میں آنے کی خوشی میں سمیر اور حارث نے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ ہانیہ سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہانیہ اور سمیر کی شادی کو ابھی بمشکل 2 ماہ ہی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر ینگ پارٹی سمیر اور ہانیہ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ان دونوں کی درگت بنانے میں وہ سب ہمیشہ پیش رہتے، جس پر ہانیہ شرماتی شرمائی کبھی ادھر گھومتی تو کبھی ادھر، جبکہ سمیر بے شرموں کی ساری حدیں پار کیے ہوئے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہانیہ اس کی پرسنل پرائیویٹی ہے، وہ جب چاہے اسے دیکھے۔ اس گھر میں سب کا اپنا ہی انداز تھا، لیکن نہ جانے کیوں کس پر گیا تھا، وہ تو اس گھر کا لگتا ہی نہیں تھا۔ یہاں سب پیار و محبت سے مل کر رہتے تھے، اور وہ جو سب سے الگ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ہر کوئی ایک طرف سے صفائیاں پیش کر رہا تھا کہ فی الحال اس شادی کو قبول نہیں کر پا رہا، جبکہ آرزو کو تو جیسے سے کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ وہ تو یہاں آ کر آزاد ہو گئی تھی، جہاں چاہے جس جگہ چاہے بیٹھے اٹھے، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ پھوپھو اسے کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دے رہی تھی، جبکہ گھر میں اس کی 4 جٹھانیاں تھیں جو اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ اور اسا نے کہا تھا کہ بیٹا تمہاری شادی ذرا پرانی ہو جائے، پھر دیکھنا کیسے تم سے پورے گھر کا پوچھا لگواتی ہوں اور سب سے بڑی جٹھانی ہونے کا فرض نبھاتی ہوں۔ لیکن آرزو کو ان کی شکل سے ہی پتہ لگ چکا تھا کہ وہ صرف اس کو ڈرا ہی رہی ہے، جبکہ یہ سب تو بہت پیار کرنے والی تھی۔ اس گھر میں صرف ہی تھا، جسے نہ اس کی پرواہ تھی نہ ہی گھر میں کسی اور کی۔ اب تک اسے بھی کی پرواہ نہ تھی، لیکن اب پھوپھو نے آ کر اسے بتایا تھا کہ وہ آج رات کے کمرے میں سوئے گی۔
ابھی کل کی بے عزتی وہ بھولی کہاں تھی کہ پھوپھو نے اسے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ وہ رات بہت دیر سے گھر آیا تھا، اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس نمبر پہ فون نہیں کر سکا تھا جو عمر نے اسے دے کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتا آیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا اس کے ساتھ وفادار رہے گا، اور یہی وہ سوچ تھی جو اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی تانیہ کو فون نہیں کر پایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اسے واش روم سے آواز آئی، یعنی کہ یہ لڑکی اس کے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن اسے اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس رشتے کے لیے جتنی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور جتنا اس شادی سے ناخوش ہے، اتنی ہی وہ بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی۔ اور ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو خوشی خوشی اس کمرے میں آتی۔ وہ تو شاید اس رشتے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی جو ان دونوں کے بیچ میں جڑ چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اون اپنے دل کو ذرا سخت کرتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے، لیکن فی الحال نہیں ہو سکتا تھا۔ آج بات کرنے کا وہ کچھ اور ہی مطلب نہ نکال لے، اور وہ ویسے بھی اس چھوٹی سی لڑکی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے اسے آگے کی زندگی خراب ہو۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ اون نے اس کی سائڈ سے کروٹ میں رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف آ رہی تھی جب اون نے اپنے قریب سے تکیہ اٹھا کر زمین میں پھینکا۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کر سو جاؤ، اس بیڈ پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اون کہتا وہ کمبل اپنے اوپر تان چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے ایسے ہی لیٹا دیکھتی رہی، پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں اسے سونے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر جہاں اون نے تکیہ پھینکا تھا وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ قالین اچھا خاصا موٹا تھا، وہ آسانی سے یہاں سو سکتی تھی، مطلب کہ آپ سونے کے لیے اس اکڑ کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تکیہ ٹھیک کرتی آرام سے وہاں لیٹ گئی، جبکہ اس کی چوڑیاں اور پائل کی چھن چھن نے ساری رات اون کو ایک سیکنڈ بھی سونے نہ دیا۔ 2-3 بار اس کا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کمرے میں جب تھوڑی روشنی محسوس ہوئی تو واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے ایک بار پھر سے اٹھنا پڑا، کیونکہ کمرے میں روشنی کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا تھا۔ اپنے آپ کو تکیے کے حوالے کیے نہ جانے کتنی دیر وہ ناکام کوشش کرتا رہا۔ پھر صبح کے اجالوں کے قریب آرزو اپنے شاہی بستر سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پھر جا کے بیچارے اون کو کہیں آنکھ لگی، اور اس طرح سے آرزو نے بنا اسے کچھ کہے اپنا بدلہ لے لیا، اور اس بدلے سے وہ خود بھی انجان تھی۔ صبح آرزو جب باہر آئی تو پھوپھو وضو کر رہی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر وضو کرنے لگی۔ رات کیسے گزری بیٹا؟ پھوپھو کا پہلا سوال یہی تھا۔ اون نے غصہ تو نہیں کیا؟ پھر سے تمہیں ڈانٹا نہیں؟ تمہیں الٹا سیدھا تو نہیں کہا؟ پھوپھو نے اپنا ڈر بیان کیا۔ نہیں، بس تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور بولے کہ تمہیں جہاں جگہ ملتی ہے جا کر سو جاؤ۔ اور پھر مجھے قالین اتنا اچھا لگا کہ میں اسی پر سو گئی، اور یقین مانے بہت مزہ آیا۔ ایک دم کھلی جگہ تھی، نہ گرنے کا ڈر اور نہ ہی بستر ختم ہونے کا ڈر۔ وہ بڑے مزے سے بتاتی وضو کر رہی تھی، جبکہ پھوپھو کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑا ہو۔ لیکن اب وہ اون کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلائے۔ بیٹا، یہ بات تم گھر میں کسی کو مت بتانا۔ کیوں پھوپھو؟ کیا سب آپ سے ویسا قالین مانگیں گے جو اون جی کے کمرے میں ہے؟ آرزو نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پر تم کسی سے کچھ مت کہنا۔ اگر کوئی بھی تم سے اس بارے میں کچھ پوچھے تو کسی کو کوئی جواب نہ دینا۔ ٹھیک ہے پھوپھو، اس نے ناسمجھی پر مسکراتے ہوئے سمجھایا، ورنہ کل تک تو وہ اون کو بھی اپنا بھائی سمجھ رہی تھی، جس پر سب نے اسے سمجھایا کہ نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اور بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آرزو کو یہ پریشانی ہونے لگی تھی، تو وہ اس سے اتنا بڑا ہے، وہ اسے کیا کہہ کر پکارے گی؟ نام تو اس کا لے نہیں سکتی تھی۔ اون نہ جانے کب اپنے بیڈ روم سے نکلا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ کب آتا تھا اور کب جاتا تھا آرزو کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو سب کے ساتھ مگن تھی، اسے بہن بھائی مل گئے، جٹھانی، ماں باپ، اسے اب کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ اور جہاں تک اون کا سوال ہے تو اسے اون کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن اس گھر میں وہ اسی کے نام پر آئی تھی۔
पहले घर में सब हानिया को छेड़ते थे, आज उसकी बारी थी, लेकिन उन सब की बातों में वो भी उनके साथ कह लगाकर हंसती थी, जिस पर सभी उसे अपने अपने मुंह खोल कर देखने लगे। लेकिन फिर फूफू ने उन सबको डांट कर मना भी कर दिया। हारिस आरजू को अपने साथ दाखिला भेजने के लिए फोटो बनवाने लाया था। निकाह के बाद तो वो भूल ही चुकी थी कि उसे आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जब बातों ही बातों में उसने जिक्र किया तो मंडे को उसकी आखिरी डेट, तो हारिस को फौरन खड़ा हो गया और ये भी कहा कि वो कॉलेज जाया करे। उसका दूसरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए हारिस ने माइग्रेशन का मशवरा दिया था। वो चाहता था कि वो महरिश वाले कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन महरिश कॉलेज के करीब होने के बावजूद हॉस्टल में रहती थी। उसका कहना था कि वो घर में ठीक से नहीं पढ़ पा रही और वहाँ हॉस्टल में उसकी फ्रेंड भी है, जिसके साथ वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकती है, जबकि पढ़ाई में उसके बहुत अच्छा होने की वजह से घर में किसी को उस बात पर एतराज़ भी न था। और फिर अगले महीने में जरीश की शादी थी, जिसकी वजह से घर भी काफ़ी हल्ला गुल्ला था। वो 4-5 दिनों से रात घर नहीं आ रहा था। रात तो रात, दिन में भी कभी घर का चक्कर न लगाता था। आरजू काफ़ी हद तक बेफिक्र थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बेड पर नहीं सोती थी, वो रोज़ाना ज़मीन पर ही सोती थी। फूफू के कहने के ऐन मुताबिक उसने किसी को इस बात का जिक्र न किया, लेकिन ओन का जाना फिर वापस न आना इस बात को जाहिर कर दिया कि उन दोनों में सब कुछ ठीक नहीं।